كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشبو کا استعمال کرتے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، ان میں صرف دو چیزیں رغبت تھی. ایک نکاح کی کثرت، نکاح بہت کثرت سے کرتے تھے، اور دوسرا خوشبو کا کثرت سے استعمال. باقی دنیا کی کسی چیز کو نبی نے بس ہاتھ نہیں لگایا. پسند تو بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کی طرف گئے نہیں. کھانا انتہائی کم کھایا، بہت فاقے. دولت اللہ نے دی بھی تو صدقہ کر دی، رکھا نہیں. یہ آپ کا ذاتی مزاج تھا. سادگی. گھر کی حالت ایسی کہ ایک کھجور کی ایک چھال پڑی ہوئی ہے، اس پہ لیٹ رہے ہیں تو جسم پہ کیا پڑ رہے ہیں؟ نشانات. حالانکہ امت کو اجازت دی. حضرت عثمان غنی بھی تو اسی دور کے ہیں. خوب دولت، خوب اللہ نے جو ظاہری عیش و عشرت دیا، خوب. آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ میں ایسے اور تم ایسے کیوں. بھئی یہ میرا مزاج ہے. مزاج پر آپ کسی کو مجبور نہیں کرتے. وہ شریعت براہ راست، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، میرا مزاج ہے. کیونکہ اگر یہ شریعت کا اصل حکم ہوتا تو پھر تمام پیغمبر اس حکم کو فالو کرتے. جبکہ سلیمان علیہ السلام نے اس طرح سے زندگی نہیں گزاری، حالانکہ وہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر. قرآن بہت تعریف کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کی. ان کے ٹھاٹ بھاٹ ہی الگ تھے. پھر ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں بعض صحابہ کے ٹھاٹ بھاٹ بالکل الگ، بعض بہت غریب. تو یہ نبی کا مزاج تھا کہ نہ مجھے دنیا سے طبی رغبت نہیں ہے، مسافر خانہ ایسے ہی گزارا کرو. دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی، نکاح کی کثرت، اور دوسری کیا؟ کیونکہ اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری. اس میں حکمتیں ہیں، صرف دنیا برائے دنیا نہیں ہے. اور دوسری کیا چیز آپ کو پسند تھی؟ خوشبو، صفائی ستھرائی بہت زیادہ. اور پھر کیا؟ بدبو سے نفرت بہت زیادہ تھی نبی کو. صفائی بے انتہا. میں نے ایک بیان کیا ہے نا کہ ہمارے نبی کی سنت دانت صاف کرنا نہیں ہے، دانت صاف رکھنا ہے. دانت صاف کرنا آسان ہے. صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح دانت صاف کرو، رات کو دانت صاف کر کے سو جاؤ، تو صبح بھی صاف، رات کو بھی صاف، دن میں صاف نہیں ہوں گے. دانت 24 گھنٹے ہر وقت صاف رکھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبر کی. اور یہ سنت آپ کا مزاج نہیں، بلکہ یہ اس کی امت کو بھی کیا دیا آپ نے؟ ترغیب، کہ 24 گھنٹے دانت صاف رکھنے پڑیں گے. تبھی تو دیکھو ہر وقت مسواک، اور خلال بھی کر رہے ہیں. کھجور کی جو چھال ہوتی ہے نا، اس کے دھاگا نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے. دانتوں سے نکالا جائے جو کچھ دانتوں میں رہ گیا ہے. تو آج میں دیکھتا ہوں کوئی مسکراتا ہے، آدمی کہتا ہے یار پیسے لے لو. مسکراؤ نہیں آپ پلیز، گھن آ رہی ہے دانتوں کو دیکھ کے. یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو صبح شام دانت صاف کرتے ہیں. جو کرتے ہی نہیں ان کی. اور پھر اس سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے گٹکا خوروں کا، پان خوروں کا. گٹکا، پان بھی بری چیز ہے، اس سے آگے کی چیز کیا ہے؟ گٹکا. تو یہ کہاں نبی کی طریقہ ہے بھائی؟ میرے دوست کل آئے ہوئے تھے ایک جرمنی سے، بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزرا، بڑی کارگزاریاں سنی، بہت خوشی بھی ہوئی، افسوس بھی ہوا. افسوس اس بات کا ہوا کہ وہ کچھ اپنے دوستوں کے جرمن میں گوروں کے حالات بتا رہے تھے. وہ 100% وہی تعلیمات اسلام کی ہیں، 100%. اور افسوس ہو رہا تھا یار یہ ہم لوگوں میں ختم ہو گئیں، چند علماء میں نے دیکھی ہیں بس. اور یہ انگریزوں میں پتہ نہیں کہاں سے لے لی. ان نالائق تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے پاس آ گئی.